السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم علماء اکرام، بصد احترام میں ایک بہت عاجزانہ، مؤدبانہ اور دردمانہ درخواست لے کر آپ کے ہاں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین اور سامعین، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے اس عاجز پیغام پہ غور و فکر کریں اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ میرے لیے یہ نہیں، امت اسلامیہ کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام منشیات فروش کے نام، اور میں نے گزارش کی تھی کہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں علماء کرام، مفتیان عظام، مبلغین محترمین وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حضرات علماء امت اسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم منصب سے سرفراز فرمایا ہے، اور ایسا منصب جو انبیاء علیہم السلام کی وراثت کے وارث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو یعنی علماء کو اہل ایمان پر فوقیت بخشی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ المجادلہ کہ ایمان والوں اور اہل علم کے درجات کو اللہ بلند فرماتے ہیں، اور اہل ایمان کے ساتھ اہل علم ہونا ایک بلند درجہ ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال کر دیا کہ ایک عالم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ آپ علماء ایک بہت عظیم منصب کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے کہ چاند باقی دوسرے ستاروں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ علماء کرام امت کے ان برگزیدہ، چنیدہ، منتخب طبقے سے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ باہر گئے، علم سیکھا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، علم کا تفقہ، علم کی تعلیم سیکھنے کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، واپس آئیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو انہیں خبردار کریں خطرناک کاموں سے، انہیں آگاہی دیں تاکہ لوگ برے کاموں سے باز آ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سپرد ایک عظیم کام ہے۔ اور ہم یعنی کہ علماء وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام میں مصروف ہیں، اور یدعون الی الخیر کی عملی تصویر ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی اگر علماء عمل بالمعروف النہی عن المنکر پہ پابند ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں جو کہ آپ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ علماء اور امت مل کے اولئک ہم المفلحون، کامیابی، سرفرازی کی ایک عملی تصویر بن سکتے ہیں۔ محترم علماء اکرام،
اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس قوم میں بھیجا وہاں کچھ ایسی معاشرتی بیماریاں تھیں، اور پھر انبیاء نے ان معاشرتی بیماریوں کے خلاف بھی اعلان جہاد کیا۔ اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرہ میں جو بیماریاں ہیں اور جو گناہ ہیں، جو جرم کیے جاتے ہیں، ہم ان برائیوں کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ مثال کے طور پر برائی کو روکنا ہاتھ سے اور پھر زبان سے۔ الحمدللہ برائی کو ہم اگر زبان سے روکیں تو پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور آج ہمارے ماحول میں ہماری نوجوان نسل وہ منشیات کے دھندے میں غرق ہو رہی ہے۔ ایک بڑی تعداد کالجز، یونیورسٹیز اور ہماری گلیوں میں یہ دھندا عام ہے، اور کچھ طالب علم اور طالبات، لڑکے اور لڑکیاں خود کشیاں کر رہے ہیں۔ وہ اس حد تک جا چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، اگر نشے کی لت سے محفوظ ہیں طالب علم تو وہ اسلامی مدارس کے طالب علم محفوظ ہیں۔ لیکن جو گلیوں میں بچے ہیں، جو بچے منشیات فروشوں کا نشانہ بنتے ہیں، جن کو گھیر گھار کے اس لت میں لگایا جاتا ہے، اس برائی میں پھنسایا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ جو بچے بچیاں یونیورسٹیز اور کالجز میں اس برائی میں ملوث ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، وہ بھی امت اسلامیہ کے افراد ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس یعنی علماء کے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اسی پلیٹ فارم سے اگر ہم منشیات کے خلاف اعلان جہاد کریں تو اللہ ہمیں کامیابی سے سرفراز کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم محنت کریں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ میں یہ الزام نہیں کر لگا رہا کہ علماء اس میں سستی کر رہے ہیں، علماء گاہے بگاہے اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، لیکن اس پہ مزید زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، اس کو ہدف بنانا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کل میرے اور آپ کے یعنی علماء کے بچے بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ یعنی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، ہمارے ارد گرد ہر طرف خطرہ ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا پلیٹ فارم مسجد ہے۔ ہر مسجد میں ہر جمعے کے دن تھوڑے سے تھوڑے 200، 250، 300 لوگ ہوتے ہیں، اور بڑی مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم جمعے کے روز اس پہ غور و فکر کریں، لوگوں کو الرٹ کریں، خبردار کریں، بطور ایک پورا موضوع، ایک خطیب، ایک امام ایسی شخصیت ہے جس کو سبھی کے سبھی لوگ سنتے ہیں۔ کسی حکمران، کسی حاکم، کسی سیاستدان کو ہر ہفتے اتنے لوگ نہیں سنتے جتنے کہ ایک عالم کی بات کو سنتے ہیں، اور ہر جمعہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے وعظ اتنے مؤثر ہوں کہ آنے والے لوگ اس سے کچھ سبق لے کے جائیں۔ اور اس کے ساتھ جمعات کے علاوہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ہماری مساجد بھری پڑی ہوتی ہیں، صبح و شام تراویح، جمعات، اور پھر عید کے اجتماعات۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا کسی حکمران اور سیاستدان کو سننے کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں جتنے کہ ایک عام عالم کو، ایک سادہ سے عالم کو، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہو، عید کے دن لوگ سننے کے لیے آتے ہیں؟ ہمیں ان اجتماعات میں معاشرتی مسائل کو لے کے امت کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ہم پچھلے یعنی زمانہ صحابہ کے بعد سے اب تک جزوی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے فقہ کے جزوی مسائل ہیں، ہم نے ان پہ زندگیاں لگا دی ہیں، اگرچہ وہ بھی ہمارے لیے اہم ہیں، لیکن جن مسائل کو 1300 سال سے حل نہیں کیا جا سکا، ان کو
ابھی بھی حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فقہ کے جزوی مسائل برقرار رہیں گے، اور ان جزوی مسائل میں امت کا نقصان نہیں ہے۔ یہ علماء کی ترجیحات ہیں، کوئی کہتا ہے یہ راجح ہے، کوئی کہتا ہے یہ مرجوح ہے، یہ اس کو کرنا بہتر ہے، اس کو کرنا بہتر، یہ جزوی اختلافات رہیں گے۔ لیکن کیوں نہیں ہم جب امت ان گمبھیر مسائل سے، یعنی نشے جیسے ایک خطرناک جرم سے گزر رہی ہے، تو ہم وہ مسائل جن پہ امت متفق ہے، جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہم ان مسائل کو لے کر آگے بڑھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اپنے نیٹ ورک بنائیں، تنظیمیں بنائیں، مل کے کام کریں، تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس برائی سے بچا سکیں۔ اور اس میں معاشرے کا ہر فرد آپ کا ساتھ دے گا، اس میں معاشرے کا ہر فرد آپ کا ساتھ دے گا، اس میں سیاستدان آپ کے ساتھ ہوں گے، حکمران آپ کے ساتھ ہوں گے، اس میں لوکل لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، اس میں یعنی کہ اساتذہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اس میں بچوں کے ماں باپ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کا انیشیٹو لیں، اپنی ذمہ داری لے کے اس کو آگے بڑھیں، یہ ایک ایسا متفق مسئلہ ہے کہ ہم اس میں عظیم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور علماء کا کردار اس مسئلے کے لیے ایک سنہری کردار ہوگا۔ محترم علماء اکرام، ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی پاور اسلام ہے۔ اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ باقی ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلم ممالک میں بھی محکمہ صحت کے لوگ اور بلدیات کے لوگ، وہ غیر مسلم یعنی مغربی ممالک میں غیر مسلم لوگ وہ مسجدوں میں آ کے کیمپ لگاتے ہیں کہ بچوں کو نشے اور سگریٹ نوشی کے متعلق معلومات دیں کہ نشہ اور سگریٹ نوشی وہ معاشرے کے لیے ایک مہلک ہے، خطرناک ہے، تباہ کن ہے۔ یعنی غیر مسلم تنظیمیں مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر مغربی ممالک میں آگاہی دیتی ہیں کہ اس کام سے باز آ جائیے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت اسلام اور ایمان کی طاقت ہے، جس کو گئے سے گیا، گزرے سے گزرا مسلمان بھی تسلیم کرتا ہے۔ اور پھر جب ہمارے خاص تہوار آتے ہیں، خاص دن آتے ہیں، جن دنوں میں لوگوں کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں ہمیں اپنے خطبات میں ان چیزوں کی آگاہی دینی چاہیے۔ چہ جائے کہ ہم ان اہم دنوں میں، متبرک دنوں میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں، جزوی مسائل میں لوگوں کو پھنسا کر، لڑا کر اپنا وقت ضائع کریں اور قوم کا وقت ضائع کریں۔ اور اس کے ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ پیغام لوگوں تک پھیلے، یہاں تک بھی جائے، کسی گاؤں میں جائے، کسی قصبے میں جائے، کسی شہر میں جائے، کہ سال میں ایک خاص مہینہ ہونا چاہیے، اور اس مہینے کے تمام خطبات نشے کی برائی، منشیات فروشی کی لعنت، کتنی احادیث ہیں، آیات ہیں، اگر 4-6 جمعے ہم اس پہ لگائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد 2 جمعے 3 جمعے اس پہ لگائیں، اور اجتماع لگائیں، یعنی آپ اپنے علاقے کے تمام علماء کو، خطباء کو آگاہ کریں کہ ان دنوں میں ہم یہ خطبے دیں گے، تاکہ لوگ جو نشہ کر رہے ہیں انہیں جگایا جائے، جو بیچ رہے ہیں انہیں سمجھایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی یونیورسٹیز اور کالج میں سیمینارز کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے بچے ہیں۔ فنڈز جمع کر سکتے ہیں آپ مساجد میں، فنڈز جمع کر کے جو لوگ نشے میں ہیں ان کا علاج کروا سکتے ہیں۔ مساجد کا یہی مقصد ہے۔ مساجد کا مقصد صرف نماز پڑھنا، جمعہ پڑھنا، صرف یہی مقصد نہیں ہے۔ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مسائل کا حل ہے، اور مساجد کے ذمہ داران جو مساجد کو چلاتے ہیں ان پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ایک ایسی ذمہ داری اٹھائی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی۔ مساجد کے منتظمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آئیں، میٹنگ کریں، پیسے کاؤنٹ کریں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تم نے اللہ کے گھر کو سنبھالا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں لوگ آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چندہ خیرات صدقہ دیتے ہیں،
ان کی خیر خواہی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس پہ چندہ جمع کریں، خطبات جمعہ میں چندہ جمع کریں، اور اس کے ذریعے منشیات کے خلاف بینرز بنائیں، پوسٹرز بنائیں، جو قرآنی آیات ہیں اور احادیث ہیں، نشہ کرنے والا، بیچنے والا، جو ان کے گناہ ہیں، جو ان کے سیاہ اور کالے کرتوت ہیں، ان کو ایکسپوز کریں اور بینرز لگائیں، پوسٹرز لگائیں، آنے جانے والے لوگ پڑھیں اور حدیث رسول لکھی ہو، لوگ اس سے خوف کھائیں گے. کیونکہ قرآن اور حدیث نے زمانے کے جاہل ترین لوگوں کو بدل دیا. یہ قرآن کا انقلاب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کون سی برائی تھی جو لوگوں میں نہیں تھی؟ اس لیے سیمینارز بھی کر سکتے ہیں، بینرز لگا سکتے ہیں، خطبے دے سکتے ہیں، اجتماعات کر سکتے ہیں. کسی بھی مکتبہ فکر کی بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں ایک تقریر منشیات فروشی پہ ہونی چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ جہاد فرض عین ہے. یہ جہاد علماء کے ذمے فرض عین ہے. یہ لازم جہاد ہے. جہاد کیا ہے؟ ایک کوشش ہے، ایک سٹرگل ہے. اور جب ہمارے ہر گلی محلے میں، اور پھر نشے سے مزید آگے برائیاں پھیلتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بچے تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے تمام علماء سے، مساجد کے منتظمین سے، تنظیموں سے، وہ کسی بھی لیول کی ہوں، آپ کام شروع کریں، امت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ بہت سے لوگوں کو اس برائی سے بچا سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو منشیات فروشی سے دور کر سکتے ہیں. کیونکہ لوگ سوچنا چاہتے ہیں. لوگوں کو راستہ دکھائیے، لوگوں کو روشنی دکھائیے، اور انشاءاللہ ایمان کی طاقت سے آپ علماء اور پبلک اس بہت بڑے مسئلے پر قابو پا سکتی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور علماء کا اس میں بڑا سنہری کردار ہے. ایک باکمال ذمہ داری ہے اور باکمال کردار ہے، اور علماء الحمدللہ میں پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں اس کو نبھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اور یہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہماری ذمہ داری ہے بطور قوم کے رہنما اور لیڈر. اصل میں قوم کے رہنما اور لیڈر علماء ہیں، کیونکہ علماء ہی اس قوم کی دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میری گزارش ہے کہ اس پیغام کو علماء تک پہنچائیں اور دیگر ذمہ داران تک پہنچائیں، اس کا انیشیٹو لیں. اگر آپ کو میرا پیغام میسج پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مختلف پیغامات آپ تک اسلام کی روشنی میں پہنچتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.